3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیا ہم انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں عید کی نماز صرف اس گورنمنٹ کے کہنے پر چھوڑ دی جائے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری صورت ان لوگوں کی ہے بھیا جو لوگ اسلامی ممالک میں نہیں رہتے۔ دیکھیے عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں فرق ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ ضروری ہے، عید کی نماز میں خطبہ ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھائے یہ جائز ہے۔ جمعہ کی نماز میں 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے امام کے علاوہ، یعنی 4 ہوں، اور عید کی نماز کے لیے 1 آدمی کا ہونا ضروری ہے، امام ہے اس کے ساتھ 1 آدمی۔ اس لیے جو لوگ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں گے انہیں چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھائیں اور ان کے بالکل پیچھے ان کے دوست احباب جو بھی ہیں پہلی صف میں کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد بچے کھڑے ہوں، بچہ اگر 1 ہے تو مردوں کے ساتھ ملا دیں، 1 سے زیادہ ہیں تو وہ کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں اور یہ عید کی نماز پڑھائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کہ چند جملے کھڑے ہو کے وہ کہیں، پھر بیٹھیں اور پھر یہ جملے دہرا دیں تو گویا خطبہ بھی ہو جائے گا۔ خطبہ عید کا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس عید کی نماز کے جواز کا یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے۔ اس فتوے پہ بعض حضرات نے اپنے اشکالات کا اہل علم نے اظہار فرمایا۔ ہم نے اپنے ان بزرگوں سے بات کی جو استاد ہونے کے درجے میں ہیں اور نہایت اللہ سے ڈرنے والے اور سوچ سمجھ کے فتویٰ دینے والے، انہوں نے کہا کہ گھر پہ عید کی نماز نہ پڑھی جائے۔ ان میں مولانا عثمانی صاحب بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کو، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں عید کی نماز گھر پہ نہ پڑھی جائے کیونکہ کوئی ایک مثال آج تک امت میں نہیں ہے کہ لوگوں نے عید کی نماز گھر پہ پڑھی۔ پھر ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے بھی ہم نے ذکر کیا، تو ہم نے بھی ان سے عرض کیا کہ حضرت ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام کی عید کی جو روح ہے اس کے منافی ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کی شوکت، عظمت، اس کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے، دوسرے راستے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آتے تھے تاکہ گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ماشاءاللہ قوت کیسی ہے۔ تو یہ اس روح کے منافی ہے۔ انہوں نے فرمایا اسی لیے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر بھی لکھا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز نہ پڑھی جائے۔ 2 باتیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ پڑھ لی جائے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ نہ پڑھی جائے۔ تیسرا موقف، اگر عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو فقہائے کرام رحمہم اللہ کی تصریحات کی روشنی میں خیال ہمارا یہ ہے کہ اگر عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو اس دن بہتر یہ ہے کہ پھر چاشت پڑھ لی جائے، 8 رکعتیں پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھی جائے، مگر یہ ہرگز چاشت کی نماز عید کا بدل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ مستحب ہے، اس بڑے دن میں جب آدمی صبح اٹھے عید کی بھی نماز نہ پڑھ سکے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی عبادت کر لے تاکہ اپنے نفس کا بھی اطمینان ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحمت اس شخص پہ نازل۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں۔ اگر آپ عید کی نماز گھر پہ پڑھنا چاہیں تو اس کی ترکیب بتا دیجئے، آپ پڑھ لیجئے، یہ دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہے، ادھر بھی بڑے بڑے مفتی ہیں۔ آپ نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیے اور چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، اس میں بھی گنجائش ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، یہ اب آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اور اگر حکومت نے منع کیا ہوا ہے باغات میں
گراؤنڈز پہ جا کے پڑھنے سے، تو پھر حکومت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو جہاں پر باقاعدہ قانون نافذ ہیں اور لوگ قانون کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور وہاں ان ممالک میں جو اسلام کے نام پر نہیں بنے اور نہ ہی وہاں پر کوئی مسلمانوں کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، ورنہ جہاں پر مسلمانوں کے پاس، خاص طور پہ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں اقتدار بھی مسلمانوں کا ہے، الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن میں غیرت بھی ہے، تو اس لیے ہمیں تو پڑھنے میں کچھ نہیں، ہم پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ، ہمیں کچھ نہیں ہے۔ یہ غیر ممالک کے لیے، یعنی امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ جو ممالک ہیں، ان کے لیے فتوے کی بات ہے۔ آپ پڑھ لیں گے تو بھی آپ کی بیک پہ بڑے بڑے علماء موجود، آپ نہیں پڑھیں گے تو بھی بیک پہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور آپ چاشت پڑھ لیں گے تو اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی۔